بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اس حدیث کا ترجمہ اقبال کلندر لاہوری نے اس انداز کیا کہ صدیق نے میرے واسطے میرا رب تے رب دا رسول کافی ہے جی. بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صادق کی ہر شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذات گرامی. اے جناب بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. پچھلے دیہڑے میں سویرے 10 یہ واقعہ ذکر کیتے. اسد چاند نظر آئے تھے ابو بکر کا ذکر شروع کیا. سبحان اللہ. آج تیری دفعہ نہ کرنے پہ جی. باقی دیوارا تھی کہ سارا فجر والا درس بھی ابو بکر تے ہوندے تے شام والا درس بھی ابو بکر تھا. ابو بکر ابو بکر ابو بکر جو ہر ویلے نبی نبی کرن دا دس کرنا ابو بکر. ہاں اے تیری دفعہ نہ ذکر کرنے پہ جی. باقی جتنا ہی بنو جی موقع ملے بڑے درس دا یا تقریر دا تے کال ابو بکر دی مہینہ جو ابو بکر دا ہے. ہاں میں تے چوتھا جمعہ ابو بکر تے پڑھا دا پیا. دعا ہے جی کرنی ہے نا جی جنہاں سارے تک دین اور ایمان پہنچائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی فرمانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین نے کعبہ دے اندر نہ کچھ کافر تکلیف پہنچا دے پایا. تو اس تو بعد کیا ہویا کہ میں بال ہمیں کیونکہ آپ دی عمر 9 سال ہے اس وقت جس وقت نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا تو مولا علی دی عمر 9 کو 10 سال ہے. فرمایا کہ دے دے کھڑے ایسے بیار کون ویسی کینا جرم دشمناں دے جرماں دے وچوں جناب صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تحفظ کون کرے سی. اگر سے سوچا دے کھڑے ایسے جٹھے سے تا بھجدا ہے کہ جاواں دا پی اگے کون ہے یا کہ ابو بکر ہے. فرمایا کہ ون کے نا تے سارے لوگاں نال اکٹھا جڑا لڑ گئے جی. ہاں سارے بابا جی فرمایا نا کہ صوفی ہو ہنے جڑا چارے پاسے جنگ چھڑ دے وے جی. ایکو جنا ہے جناب تے جرمہ ٹئی تے اٹھو دے بڑے بدماش ہیں جناب ابو جہل تے جناب ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ تے سارے اکٹھے. لیکن ابو بکر کہانی سرداری کو نہیں ڈٹھا اور کہنے بدماشی کو نہیں ڈٹھا. ون کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہی کو دھکا دیتا بائے کو دھکا دیتا ہی کو ڈھایا بائے کو ڈھایا یہاں تک کہ رسول اللہ کو صحیح سلامت گھنا ہے. سبحان اللہ. فرمایا اس کے بعد ابو بکر درال مکہ کیتا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت گھنا ہے ابو بکر. لیکن اس کے بعد کیا ہویا. فرمایا اس کے بعد یہ ہویا کہ ابو بکر کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا. مولا علی فرمایا اے جناب رخسار تے نک جڑا برابر ہو گیا. فرمایا پتہ نہیں لگتا کہ نک دا پتہ نہیں لگتا چہرہ مبارک اتنا لہو لہان تے سڑ گیا اور یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے. آپ کو گھر گن گئے جی. جب گھر گن گیا نا بہت سارا رات کا عرصہ گزر گیا تو ادھی رات تو بعد ہوش آیا. آپ دی والدہ روندی کھڑی ہے اور جناب انہاں کھان پیون دا چیزاں تیار کیتا ہے. ابو بکر کو ہوش آوے تو کوئی چیز کھواواں. جی میں آپ کو ہوش آیا تو پہلا جملہ کیا آئی. فرمایا ما فعل رسول اللہ میرے محبوب دا کیا حال ہے. کوئی درد کہانی کوئی پیڑ کہانی جناب کوئی جناب زخم کہانی کوئی جناب چہرے دا پتہ کہانی. ما فعل رسول اللہ میرے محبوب دا کیا حال ہے. ہر آپ دی والدہ کلمہ نہیں پڑھا اور کہ وقت خدا نہ گندا پیا جنہاں دی وجہ تو مار کھا کے آئے اب بڑی چس رہی ہے. ہاں حضور دے نام تے نا ائی موت دے یار دے قدماں وچ آج ارشد مرن دی چس آ گئی. اگے تے مرن دی چس ہے تے دو چار تھپا مکھی دے نال. فرمایا ابو بکر نا 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 اے تے بڑی چس والی گل ہے. فرمایا ما فعل رسول اللہ کہ میرے حبیب دا کیا حال ہے. لیکن آپ دی والدہ آکھنے لگی کہ کوئی چیز کھا تک گن کوئی چیز پی تک گن دوائی تک گن. لیکن آپ نے فرمایا قسم اٹھا لی تھی. فرمایا اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاسا نہ پیسا جب تک میرے کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آدھی خیر و عافیت کا پتہ نہ سی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت دینا. آپ دی والدہ نے بندہ بھیجا پتہ کرا کے آئے. لیکن پتہ کرا کے آ گیا نا انہاں کہ حضور ٹھیک ہے نا. آپ نے قسم نے فرمایا خالی انہیں ٹھیک نہیں جے تک ابو بکر دیکھ سے نہیں کوئی چیز کھاسی. لکھاں کروڑا سلام جی. کتنا ابو بکر کتنا سا بیٹھے 1400 سال بعد. ابو بکر تو اپنے بابے کو تھپ کھا دے جی. ابو قحافہ نے جی ہر کلمہ نہیں پڑھا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کوئی ہلکی گال کر کھڑے جی. آپ نے تھپ کھا دی تھی جی. تاؤنا شکایت لا رہی تھی نا کہ جناب تو صحیح تربیت کی دیئے ان بڑے بابے کو تھپ کر دی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر کہ سچ میں کیتے عرض کی تھی یا رسول اللہ محبوب تلوار کا نہیں ہوندی تو میں گاٹا لا گنا. ہاں اے ہے عشق اے محبت تھی. اس کے بعد حضرت ابو قحافہ عشق دے کے نا 8 ہجری کے اندر آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ابو بکر ہو جڑا ہے 4 پشتہ صحابی ہیں. بابا صحابی اماں بھی صحابیہ خود بھی صحابی گھر بھی صحابی پتر بھی صحابی دھیاں بھی صحابیات اور آپ کے پوترے بھی صحابی تے ڈوترے بھی صحابی. یہ صرف صحابہ دے وچ میں شان صرف ابو بکر کو ملی ہے. 4 پشتہ جناب جنہاں کو صحابیت کا شرف ہے جی. تو آپ دی والدہ ماجدہ نے
ہر کلمہ نہیں پڑھا تو نہ کہ جناب وقت انہاں دا ذکر آکے نا حضور دا ذکر مر ہی جاؤں جو اگر اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحہ چھوڑ کر حضور کو چھوڑ کے سویسو کیتا جی اللہ اکبر آخر ماتم آئی ہوندی ہے جی ماتم آئی ہے جی مرتا کیا نہ کرتا کہ آخر پودر ہی جیونا رسول اللہ کو صدیق اکبر کو چھپا کے لکا کے رات کو نا حضور دی بارگاہ گر گیا اوئے ہوئے ہوئے جرا منظر ہے نا اصل بندہ بیان پڑھ نہیں سکتا اور بندہ سن نہیں سکتا کہ وہ منظر جنہ ڈٹھا ہو سی مدی کی حالت ہو سی فرمایا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ نظر تے آپ دی نظر پئی نا تے آپ کو صحیح سلامت ڈٹھا تھا آپ چپڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ گئے اور رسول اللہ کو چمٹ گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آنکھوں مبارک دے وچ آنسو جاری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھ کے خوشی دے آنسو بھی جاری ہو گئے اور رسول اللہ اپنے غلام دی حالت کو دیکھ کے انہاں دے اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گیا ابو بکر دی اماں نے ڈٹھا کہ اتنی محبت جی اتنے کریم ہیں تو آپ نے ایک کیفیت دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہوئے صدیق تو ہے یہ دے عشق کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اے جناب صدیق اکبر آؤ جی آخری واقعہ تمام محدثین نے لکھے کہ صدیق اکبر دے وصال دا سبب کیا بنیا فرمایا کوئی بیماری کا نہیں کوئی بھی سبب کا نہیں ہک کو سبب ہے کہ رسول اللہ دا وصال ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا نا تو اس وقت صدیق اکبر ہائن تو بڑے حوصلے بظاہر کہ حضرت اقبال فرماتے ہیں ہمت او کشت ملت راچوں ابر ثانی اسلام غار و بدر و قبر اقبال فرماتے ہیں کہ منشب صدیق راتی دم بخاب گل زخا کے راہ اونچی دم بخاب اب ایک رات لے کو ابو بکر دی زیارت ہوئی جانا تو ہے نا جی ہاں اقبال کلندر لاہوری دی تا کیا بات ہے اگر میں سورت اخلاص کی تفسیر لکھ رہی ہے